الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک سوال یہ ہے کہ قیام اللیل اور تراویح کے بعد ہمارے جو مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ تراویح کی نماز کے ساتھ امام صاحب وتر پڑھا دیتے ہیں، تو کچھ لوگ پھر رات میں سحری سے پہلے قیام اللیل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ راتیں لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، بڑی فضیلت والی راتیں ہیں۔ ان مبارک راتوں میں قرآن کی تلاوت کرنا، نمازیں پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو آدمی دوسری وطر کے بعد بھی نمازیں پڑھنا چاہتا ہے، تو کیا دوبارہ وطر پڑھنا ہے، تو اس کی کیا شکل ہے، کیا صورتحال ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر امام کے ساتھ آپ نے وطر پڑھ لیا ہے تو کیا کرنا چاہیے، یا ایک ہے کیا اس کا تفصیلی بیان۔ پہلی بات، بعض علماء کرام نے کہا آپ نے امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھی اور امام صاحب وطر پڑھاتے ہیں تو آپ ہٹ جائیے، وطر مت پڑھیے، اور آپ رات میں پھر نماز پڑھیں اور اس کے بعد پھر آپ وطر پڑھ لیں۔ ایک قول علماء کا یہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلۃ۔ اب حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے، آپ اس کے ساتھ فارغ ہو جائیں، تو پوری رات کے قیام کا ثواب اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نے وطر نہیں پڑھا امام کے ساتھ میں تو پھر آپ کا وہ ثواب کا جو مسئلہ ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ اس لیے یہ قول ضعیف ہے کہ آپ امام کے ساتھ چھوڑ کر بغیر وطر کے واپس چلے آئیں، اچھی بات نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ امام کے ساتھ وطر پڑھیں اور وطر میں سلام نہ پھیریں، کھڑے ہو کر ایک رکعت پڑھ لیں، تو آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ جفت ہو جائے گی، طاق کے بجائے جفت ہو جائے گی، شفاع ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد پھر آپ رات میں جتنی نماز چاہے آپ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد وطر پڑھ لیں۔ تو آپ اس قول کو بھی علماء کرام نے جو بتایا ہے یہ بھی ضعیف ہے، کیونکہ آپ نے امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرا بلکہ کھڑے ہو کر آپ نے نماز پڑھی، تو اس لیے آپ کا ایک ثواب کا جو مسئلہ ہے پوری رات کے قیام کا، آپ نے امام کی مخالفت کی ہے، آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیے، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، ضعیف ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ آپ وطر کے ساتھ امام کے ساتھ فارغ ہو جائیں، وطر آپ پڑھ لیں ساتھ میں، اور اس کے بعد پھر رات میں جب ارادہ ہو نماز پڑھنے کا ایک رکعت پڑھ لیں، تو آپ کی پہلے کی جو وطر ہے اس کے ساتھ وہ جفت ہو جائے گا، شفاع ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے، نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، قیام کریں، پھر اس کے بعد وطر پڑھیں۔ یہ تیسرا قول ہے، یہ بھی ضعیف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آپ نے امام کے ساتھ وطر پڑھا، پھر اس کے بعد ایک رکعت پڑھا، یہ بھی وطر ہے، اور اس کے بعد پھر وطر پڑھتے ہیں، 3 وطر ہو جائیں گے آپ کے ایک رات میں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ آپ امام کے ساتھ میں نماز پڑھ لیں، پوری نماز وطر کے ساتھ، پھر اس کے بعد آپ کا جی چاہتا ہے رات میں قیام کرنا تو آپ رات میں قیام کریں، اور جتنا جی چاہے 2 رکعت پڑھیں، 8 رکعت پڑھیں، 20 پڑھیں، 100 رکعت پڑھیں، لیکن پڑھ سکتے ہیں بغیر وطر کے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا وطرانی فی لیلۃ واحدہ۔ تو اس سلسلے میں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک رات میں 2 وطر نہیں ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کے مطابق کچھ اقوال، جیسا کہ ایک وطر امام کے ساتھ آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نوافل پڑھتے رہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، صحیح بخاری حدیث نمبر 998 اور صحیح مسلم 749۔ لوگوں تمہاری نماز کا آخری حصہ رات کا وطر بناؤ، یہ حدیث ہے۔
اور ایک حدیث ہے حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا وترانی فی لیلۃ، ایک رات میں دو وتر نہیں ہے۔ یہ حدیث امام ترمذی نے اور امام نسائی نے، ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا ہے۔ علامہ ابن حزم کہتے ہیں الوتر آخر اللیل افضل، آخری رات میں وتر پڑھنا افضل ہے۔ اگر کسی نے اول لیل میں پڑھ لیا، اول رات میں پڑھ لیا تو جائز ہے، حسن ہے۔ اور اس کے بعد والصلاۃ بعد الوتر جائزۃ، اور کہتے ہیں کہ وتر کے بعد میں نماز پڑھنا جائز ہے، وتر کو دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چار اقوال آپ کو میں نے بتائے، اور اس کے بعد آپ کو جو بات بتانی ہے یہ کہ آپ نے وتر پڑھ لیا امام کے ساتھ میں، پھر اس کے بعد رات میں آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ آپ 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 100 پڑھیں، جتنے رکعت چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وتر کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے کہا كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء يبعث من الليل، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک اور وضو تیار کر کے رکھتے، پھر آپ اللہ تعالیٰ آپ کو جب جتنا چاہے آپ بیدار ہوتے رات میں اور مسواک کرتے، وضو بناتے، پھر اس کے بعد 9 رکعت پڑھتے، اور ان 9 رکعت میں آپ درمیان میں نہیں بیٹھتے تھے سوائے 8ویں رکعت کے بعد۔ 8ویں رکعت کے بعد آپ بیٹھتے، اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی تمجید اور اس کی حمد و ثنا، اور اس کے بعد درود و سلام پڑھ کے پھر آپ تشہد اول میں بیٹھتے، اور اس کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے، اور اس کے بعد آپ ثم ينهض ولا يسلم، آپ 8 رکعت کے بعد سلام نہیں پھرتے، کھڑے ہو جاتے، فیصلی التاسعہ، 9ویں رکعت آپ پڑھتے، اور اس کے بعد پھر بیٹھتے، اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی حمد و ثنا، اس کی مجد و بڑائی بیان کرتے، اور اس کے بعد اللہ سے دعائیں کرتے، پھر اس کے بعد میں 9ویں رکعت میں آپ سلام پھیر دیتے، اور آپ کے سلام پھیرنے کو ہم سنتے تھے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد ثم يصلي رکعتین بعد ما يسلم وهو قاعد، تو 9 رکعت کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے پھر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث سے لمبی حدیث ہے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ آدمی وتر کے بعد میں نماز پڑھ سکتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد میں 2 رکعت ہلکی پڑھتے تھے، احادیث کے اندر صحیح مسلم کے اندر ثابت ہے۔ تو کوئی حرج نہیں ہے آدمی وتر کے بعد امام کے ساتھ، تاکہ امام کی اقتداء میں پوری نماز وتر کے ساتھ پڑھنے سے پوری رات کے قیام کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، اور یہ ثواب بھی آپ کو مل جائے گا کہ اس کے ساتھ میں آپ کا جی چاہتا ہے، فضیلت والی راتیں ہیں تو آپ مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اجعلوا آخر صلاتکم، تمہاری نماز کا آخری حصہ نماز کا وتر بناؤ، یہ وجوب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور اس کے بعد وتر پڑھنے کے بعد آپ نے نوافل پڑھے، تو اسی طرح سے ہمارے لیے جائز ہے۔ تو ہمیں رمضان مبارک میں یا آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ قیام کرنا، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنا۔ ایک صاحب نے کہا کہ جی ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں، غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو یہ نبی کی مخالفت نہیں ہے؟ جی نہیں، نبی کی کوئی مخالفت نہیں ہے، بلکہ سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان میں جو قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، لیلۃ القدر میں جو قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ بخش دیتے ہیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ ان مبارک راتوں میں جتنی چاہے نمازیں پڑھے، 20 پڑھے، 30 پڑھے، 100 پڑھے، جتنا چاہے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پڑھنا چاہیے اخلاص کے ساتھ، اور دل لگا کر پڑھنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام بہت دعائیں پڑھتے تھے نمازوں کے اندر، تو آخری تشہد سے سلام پھیرنے سے پہلے آخری تشہد میں، اور اسی طرح سے سجدے میں دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، رمضان کی رحمتیں، برکتیں اور اس کی فضیلتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہماری زندگی کی بلائیں، آزمائش، مصیبتیں اور کرونا اللہ تعالیٰ ہم سب سے دور کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔